وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 13، حصہ سوم۔ آج کا موضوع جو ہے انسانی مقصد حیات کو پورا کرنے کا مختصر طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 13، لفظی ترجمہ شرع لکم من الدین، مقرر کر دیا ہے اس نے تمہارے لیے وہ دین، ما وصی بہ، جو اس نے تاکید، جس کی اس نے تاکید کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین وہی ہے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وما وصینا بہ، اور یہ وہی دین ہے جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، اور ان کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو، کبر علی المشرکین، بہت بھاری ہے مشرکین پر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف آنے کی جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات ہو رہی ہے انسان کے اصل مقصد حیات کی، اس کے طریقہ کار کی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ
سبق میں آخری جو حصہ تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب بات کرتے ہیں ہم انسان کے جو مقصد حیات ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقہ کار کیا مقرر کر دیا ہے۔ دیکھیں میں زیادہ یعنی یہ بات تو خیر تفصیل طلب تو ہے، لیکن میں زیادہ ادھر ادھر زیادہ نہیں الجھاؤں گا، ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا ایک بہت آسان طریقہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری منزل اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں با اختیار بنایا ہے۔ اختیار کس چیز کا ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، اپنی خواہشات کے مطابق یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی یعنی اس کے ساتھ یہ اختیار بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخالف قوتوں سے بھی نوازا ہے، جس میں شیطان ہے، نفس ہے، اور یہ جو معاشرتی قوتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی سے ہمیں دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، یہ ساری قوتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو ایک خاص وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اس زمین میں ایک خاص وقت تک کے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ انسان کو دیکھیں میں مضمون بہت آسان ہے، آپ اس کو توجہ سے تو سنیں لیکن زیادہ دباؤ نہ لیں بوجھ پہ کہ میں کوئی مشکل بات کہنے جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، آسان بات ہے، بالکل آسان بات ہے، نارمل رہیں اور ریلیکس رہیں۔ میں آپ کو بہت آسان بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے آپ کو، ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اچھا، اب اس کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے ساتھ اس کی مخالف قوتیں بھی دی ہیں جو کہ اس کو اس کی منزل تک لے جانے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی انسان یعنی انسان کے علاوہ باقی جو بھی مخلوقات ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں، جراثیم ہے، جرثومہ ہے، یا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جو بھی کائنات ہے، یا تمام جو حیوانات ہیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور محض پیدا کیا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب مجبور ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا، اس کی منزل اللہ ہے۔ اس کو اختیار دینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چل کے آ جاؤ میرے پاس، اگر تم نہیں چاہتے میری ملاقات تو تمہیں اختیار ہے، لیکن دنیا بھی تمہاری اچھی نہیں گزرے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ گزاروں، یعنی وہ خوش نہیں ہوگا زندگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن سے بہرحال تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انسان خود مختار ہے، اچھائی کرنے کے لیے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دیتا ہے اور برائی کرنے کی بھی توفیق دے دیتا ہے، اس کے پاؤں نہیں پکڑتا۔ اگر کوئی اللہ سے مخالف باطل کو مقصد بنا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہے۔ ابھی آئے گا من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا من یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، سب کو میں توفیق دے دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔
وما کان عطاء ربک محظورا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار پیدا کیا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو مرضی چاہے ہم، ایک حد تک ہمیں اختیار ہے. آپ شراب پینا چاہیں تو کوئی آپ کا حق آپ کا ہاتھ نہیں روکے گا، یعنی زبردستی آپ کو شراب پینے سے کوئی نہیں منع کر سکتا. یعنی مثال آپ کو اختیار ہے، زنا کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، برائی کرنا چاہیں اچھائی کرنا چاہیں، دونوں میں یہ ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا. اب اس کے بعد بات کیا ہے؟ اس کے بعد بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ اے انسان، تھوڑی توجہ سامنے کرم، اے انسان اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو جو میرا دیا ہوا اختیار ہے تم اس کو واپس کر دو، تم اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو. بہت آسان میں بات بتا رہا ہوں آپ کو سامنے کرم، بہت سہل ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے جو اختیار ہمیں دیا ہے تو ساتھ یہ اختیار دے کے ہماری اس میں ہماری کامیابی کا راز بھی پوشیدہ ہے، اور وہ راز یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یعنی تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس. تو اب یہ ہے نا کہ کس طریقے سے پھر زندگی گزاریں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہاں سے اترو، تمہارے دنیا میں جاؤ، وہاں تمہارے پاس اختیار ہوگا، لیکن اس اختیار کو استعمال نہ کرو. میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کس طریقے سے گزارو. جس نے بھی اس طریقے کا اتباع کیا، یعنی اس طریقے سے زندگی گزاری، تو بس یہ کامیاب ہو جائے گا. اب دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے سامنے کرام، کتنا آسان ہے. اس میں نہ کوئی خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی روپیہ لگ رہا ہے، نہ ٹکا لگ رہا ہے. بس یہ کہ اختیار مت استعمال کرو، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، میری مرضی سے زندگی گزار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پیغمبر کو بتا دی ہے. ہدایت پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس ہدایت کا اتباع کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بالکل آسان سیدھا، بالکل اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اپنی خواہش چھوڑ دو، اللہ کی مرضی قبول کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. وہی کیا ہے؟ وہی اللہ کا حکم ہے. تو جس نے وحی الہی یعنی آسمانی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیا تو بس یہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری یہ تباہ و برباد ہے. یہ اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی خواہشات نفس کے تحت زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اس میں انسان کی تباہی ہے، بربادی ہے، مقصد اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تک جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کی مرضی، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے گمراہ قرار دیا ہے قرآن پاک میں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے، اس کا اتباع کر رہا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے زیادہ گمراہ، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے، اس پر زندگی گزار رہا ہے. کہتا ہے مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میری مرضی جو میں جس طرح زندگی گزاروں. وہ بعض اوقات آپ کے جو یہ ہوتے ہیں اداکار، ایکٹریسز ہوتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، کہ بھئی صحافیوں سے کہتے ہیں ہماری پرائیویٹ لائف میں آپ
اس کے متعلق نہ پوچھیں. وہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے. ہم شوبز کے بارے میں ہم سے پوچھیں کہ بھئی کون سی فلم میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں, کیا ہے, ہدایت کار کون ہے, ہماری ساتھی اداکارائیں کون ہیں. باقی پرائیویٹ لائف تو ہماری اپنی. یہ ایک خطرناک تصور ہے. آپ کا اس زندگی میں آپ کا کچھ نہیں ہے. آپ کا پرائیویٹ, نہ آپ کا جسم آپ کا ہے, نہ آپ کے جو گرد و پیش جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ہیں. یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اب یہ امانت ہے. اب امانت میں آپ نے تصرف اگر اپنی مرضی سے کیا تو آپ ناکام ہیں. اگر اللہ کی مرضی سے اس میں آپ نے تصرف کیا تو پھر آپ کامیاب ہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے. سامعین کرام, ایک دوسری جہت سے میں نے یہ بات اس وقت کی ہے کہ زندگی ایک امانت ہے. یہ تو عقل بھی مانتی ہے. دیکھیں, ہمیں اپنی موت پر کوئی اختیار نہیں ہے. جو حوادث ہیں اس پر ہمیں اختیار نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امانت ہے. اس سب نعمتوں کا عطا کنندہ کون ہے؟ اللہ. اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. زندگی دی ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اولاد ہیں, وغیرہ وغیرہ. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کاروبار دے دیا, ایک آپ ملازم ہیں, آپ کو تنخواہ اچھی مل رہی ہے, اچھی یا بری جو بھی ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ پیسے بنا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو حاصل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اور ان تمام چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ ایک امانت کے طور پہ ہے. وہ فارسی کا شعر بھی ہے لیکن مجھے وہ پورا یاد نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی چند روزہ امانت, یہ چند روزہ امانت ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے رب کے پاس واپس چلا جانا ہے. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. انا للہ, ہم اللہ کے ہیں. یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے. ہم اللہ کے ہیں. ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے. اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے. اللہ ہی ہمیں زندگی عطا فرمانے والا ہے. ہم ٹوٹلی اللہ کے ہیں اور واپس جانے والے ہیں. اب یہ جو بھی ہے ہمارے پاس, یہ اگر آپ نے, یہ دوسرے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو خواہشات کی بات بتائی کہ آپ اگر اپنی خواہش استعمال نہ کریں, اللہ کی مرضی سے اس زندگی کو استعمال کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اب میں آپ کو دوسری طریقے سے بتا رہا ہوں. بات اہم ہے اس لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہیں. یہ امانت ہے, زندگی ایک امانت ہے. جو کچھ بھی ہے میرے پاس, آپ کے پاس, وہ سب امانت ہے. اب میری اور آپ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں. جس کی ہے اس سے پوچھ کے اس کو استعمال کریں. جس کی ہے اس نے ہمیں وحی, اپنے رسول پہ وحی بھیج کے ہمیں کتاب کی صورت میں بتا دیا ہے کہ بھئی تم نے اس امانت میں تصرف کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے اللہ کی مرضی سے اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں تصرف کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں خیانت نہیں کی. جس نے بھی امانت میں خیانت نہیں کی وہ کامیاب ہو جائے گا. مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا. جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. وہ منافق ہے. تو ایک بات جو ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی آنی چاہیے کہ امانت میں خیانت اگر کسی نے کی اور ایک روش بنا لی, دیکھیں ایک غلطی ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھیں. گناہ اور بغاوت میں فرق ہے. گناہ اور انکار میں فرق ہے. توحید اور شرک میں فرق ہے. توحید کیا ہے کہ ہاں امانت میں نے خیانت نہیں کرنی, اس میں اللہ ہی کے حکم کے مطابق میں نے تصرف کرنا ہے, صرف اللہ کے حکم کے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں
جس کے حکم کے مطابق میں اس امانت میں تصرف کروں۔ کوئی ہستی نہیں جس کی میں بات مانوں امانت کو استعمال کرنے کے سلسلے میں اللہ کے سوا۔ تو یہ توحید ہے۔ کفر اور اقرار میں فرق ہے۔ کفر یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ تو میری زندگی ہے، میں اس کو تصرف کروں گا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ انکار کی راہ پر گامزن ہیں اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نعمتوں میں تصرف نہیں کرتے اور عملاً یا قولاً اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں۔ تو کفر الگ چیز ہے، اقرار الگ چیز ہے۔ آپ اگر یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ امانت ہے اللہ کی، کہیں انسانی جذبات اور انسانی کمزوری کی وجہ سے کہیں بھی اگر کوئی چھوٹی سی خیانت ہو جائے، چھوٹی یا بڑی چلیں، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، تو لیکن آپ فوراً اس پر نادم ہو جاتے ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ گناہ ہے۔ چھوٹی یا بڑی خیانت آپ نے کر لی نا، تو یہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ہے۔ معافی مانگنے سے، گناہ صغیرہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے کبیرہ سے تم اجتناب کرو گے تو چھوٹے میں تمہیں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ تو گناہ اور بغاوت میں فرق ہے، اقرار اور انکار میں فرق ہے، توحید اور شرک میں فرق ہے۔ تو اگر خیانت ہو گئی غلطی سے تو کوئی بات نہیں، انسان کمزور ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہو سکتی ہے۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، سامنے کرام، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ایک بات یہ بالکل ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو آپ کو میں انسان کی کامیابی کے ذرائع مختلف انداز سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک میں نے آپ کو کہا کہ بھئی اختیار میں اگر آپ نے تصرف کر لیا، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو نہ استعمال کیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو امانت سمجھے اور اس میں خیانت نہ کرے، تب بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ایک دوسری بات ہے سامنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دین حقیقت میں نام کس چیز کا ہے، دین ہے کیا چیز؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین، کہ اس نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے ایک طریقہ۔ دیکھیں، دین کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں جہاں اور حقیقتوں کے بارے میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے، اس میں سے ایک دین کا لفظ بھی ہے۔ دین کو ہم نے عام طور پہ محدود سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی، مثال کے طور پہ مشت برابر داڑھی رکھ لی، امامہ شریف باندھ دیا، 5 وقت نمازی بن گئے اور زکوٰۃ خیرات شروع کر دی، روزے، نفلی روزے شروع کر دیے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بڑا دیندار شخص ہے۔ یہ کہنا گمراہی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ دین محض ان چند چیزوں کا نام نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے لی۔ ہاں، یہ اس کا ایک دین کا ایک پارٹ آف دین تو ہے، لیکن ٹوٹل دین یہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے سامعین کرام کی دین ہے کیا چیز۔ دین اصل میں انسان زندگی کیسے گزارے گا، اس کا ٹوٹلی طریقہ A to Z اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ہدایت کے ذریعے۔ تفصیل الکتاب، تفصیل سے بتا دیا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت زندگی گزارنے کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک لفظ بڑا اچھا لفظ ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ قرآن اخلاق کا نام ہے،
کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، گھر میں باہر ادھر ادھر آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ قرآن اس ہدایت یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، کیسے کمائیں گے آپ، بیوی کے ساتھ شوہر کیا سلوک رکھے گا، شوہر بیوی کے ساتھ کیا سلوک رکھے گا، اور کمائیں گے کیسے، خرچ کیسے کریں گے اور کتنا خرچ کریں گے، کیا کیا ہماری ضروریات ہوں گی، کس طریقے سے، کیا کیا ہمیں جذبات رکھنے ہوں گے، کیا ارادے ہونے چاہیے ہمارے، کیا ایسے اخلاق ہونے چاہیے، کس سے تعلق توڑ لینا چاہیے، کس سے تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام کہ ہم اگر دیکھیں تو یہ اس کی وضاحت یہ ہمیں دین بتاتا ہے۔ دین ایک کمپلیٹ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی یہ 24 گھنٹے زندگی آپ کیسے گزاریں گے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے۔ پھر ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے دیا ہے وہ لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ دین مکمل آپ کی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو زندگی ہے اس کا طریقہ۔ دین کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی امانت ہے، اب اس میں آپ نے اللہ کی مرضی سے تصرف کرنا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی جو ہے یعنی انسان کی جو اختیار ہے، اگر آپ نے اس اختیار میں ڈنڈی ماری، مطلب اس میں تصرف کر لیا، خود مالک بن بیٹھے اپنے جسم کے، اپنے زندگی کے، اپنی خواہشات کے مطابق، تو آپ بالکل نامراد ہیں سامنے کرام۔ اسلام یہ ہے کہ ٹوٹلی آپ سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اللہ ہی کو منزل بنا لو اور اپنا سر اس کے سامنے جھکا دو۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بھی بتا رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور یہ اس میں مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اصل چیز میں آپ کو یہ اللہ کا یہ پیغام کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ میری کامیابی ہے کس میں، میرا منزل کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ میرا یعنی وہ ہے۔ اب دین کا میں آپ کو بات بتا رہا تھا سامعین کرام کہ دین ہے کیا چیز۔ دین زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم زندگی کیسے گزاریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ دیکھیں اس کا کریں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ دین کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ
व अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। He prescribed for you the same religion he enjoined upon Noah, and what we inspired to you, and what we enjoined upon Abraham, and Moses, and Jesus. You shall uphold the religion, and be not divided therein. As for the idolaters, what you call them to is outrageous to them. God chooses to himself whom he wills, and he guides to himself whoever repents. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।